نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بات عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چل رہی تھی۔ 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ آج کی ویڈیو کے اندر بیان کروں گا کہ جن حضرات نے قربانیاں دی ہیں اور کس طرح قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد آج ہمیں ہمارے ملک کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور آج ہم ببانگ دہل آواز سے نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ ان قربانیاں دینے والوں میں سے بے شمار مثالیں ہیں، باتیں ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لاہور کے اندر مار روڈ کے اوپر 10,000 نوجوانوں کو لے کر کے نکلے ہیں، 10,000 افراد نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے، جام شہادت نوش فرمایا ہے، ایک ایک کر کے نکلتا تھا، ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا، اور جان ادھر سے گولی چلتی تھی، ادھر یہ شہید ہو جاتا تھا، لیکن یہ نوجوان نکلتے رہے۔ انہوں نے اپنی جان تو گنوا دی ہے، اپنی جان تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اندر تھوڑی سی بھی ترمیم نہ آنے دی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ اتنے لوگ جو شہید ہو چکے ہیں، ان کا وارث پرسان حال کون بنے گا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کل قیامت کا دربار ہوگا، اللہ کے سامنے میں کہوں گا، یا اللہ، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر مسلمہ کذاب نے اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تھا جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ یا اللہ، اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے میں بھی لوگوں کو لے کر نکلا ہوں۔ ادھر انہوں نے نعرے لگائے ہیں، تاج و تخت ختم نبوت کی آواز بلند کی ہے، ادھر سے دشمن نے گولی چلائی ہے، ان کے سینے کو چیرتی ہے، یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہاں کو منظر بھی عجیب تھا، عجیب منظر تھا، کیا لوگوں کا جذبہ تھا، کیا لوگوں کا ایمان تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آج ہم ہم خالی نعرے لگاتے ہیں، کھوکھلا بیان دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس وقت کیا ان کا جذبات ہوں گے، کیا ایمان ہوں گے کہ جس وقت یہ کرفیو لگا ہوا تھا، گولیاں چل رہی تھی، ادھر سے نکلا ہے ایک آدمی، اس نے اذان کی آواز بلند کی، اللہ اکبر کہا، ادھر سے گولی لگی، یہ شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا، پھر گولی لگی ہے، یہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرا آدمی نکلا، اس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، گولی لگی ہے، شہید ہو گیا۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اگلا آدمی آیا، اس نے اشہدو ان محمد رسول اللہ، پھر اگلا آدمی آیا، اس نے اگلا جملہ پورا کیا، پھر اس کو گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ یوں کرتے کرتے ایک ایک جملہ پڑھتے ہیں، ادھر سے گولی چلتی ہے۔ انہوں نے ایک آدمی نے ایک اذان کے جملے کے لیے جان تو دے دی ہے، لیکن اذان مکمل کر کے دکھائی ہے۔ اس منظر کے اندر ایک منظر عجیب لوگوں نے دیکھا، 80 سال کا بابا ہے، اس کے کندھوں کے اوپر 5 سال کا نوجوان، 5 سال کا بچہ ہے، اس کے کندھوں کے اوپر، یہ نیچے 80 سال کا بابا بچے کو کندھے پہ اٹھایا، بابا کہتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، اوپر سے پوتا اس کا کہتا ہے زندہ باد، دادا نعرہ لگاتا ہے، پوتا جواب دیتا ہے، یہ دونوں آگے نکلے۔ دادے نے کہا تاج و تخت ختم نبوت، پوتے نے توتلی زبان سے، 5 سال کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، توتلی زبان سے زندہ باد کہا۔ ادھر سے 2 گولیاں چلی ہیں، پوتا بھی شہید ہو گیا، دادا بھی شہید ہو گیا۔ یوں کر کے 10,000 لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ ان کے اندر ایک منظر لوگوں نے یہ بھی دیکھا، یہ بارات گزر رہی تھی، بارات چل رہی تھی کہ بارات کو چلتے چلتے کسی نے دیکھا کہ بارات آ رہی ہے، اس بارات کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہے،
ایک اس کا نوجوان جس کو شادی کے لیے لے کے جا رہی ہے، وہ نوجوان ہے، دلہا تیار ہوا، گلے کے اندر ہار ڈالے، سر پہ سہرا رکھا ہے، ادھر سے گولی کی آواز آئی۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا یہ گولیوں کی آواز کیسی ہے؟ کہا اماں یہاں پر لوگ تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، ادھر دشمن جو ہے اس کو جو اوپر گولی چلاتے ہیں، ادھر یہ شہید ہو جاتے ہیں، یہ میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وہ عورت کا کیا جذبات تھے! اس عورت نے پیچھے بارات کو کہا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج نبی کی ختم نبوت کے لیے ذرا تو بھی نعرہ بلند کر دے، اگر تو شہید ہو گیا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جنت کے اندر میں تیری شادی کروں گی، تیری بارات کے اندر محمد عربی کو بھی بلاؤں گی۔ اسے یہ بات سنی ہے، اس نے صحرا اتارا، ماں کے حوالے کیا، یوں آگے بڑھا ہے، تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے۔ نعرہ لگانے کے بعد ادھر سے گولی چلی، یہ بھی شہید ہو گیا۔ میرے بھائیو یوں کر کے جذبات کے ساتھ جو ہے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، یوں تاج و تخت ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج انہیں کی قربانیاں ہیں کہ آج الحمدللہ بچہ بچہ نبی کی ختم نبوت سے واقف ہے، بچہ بچہ جو ہے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے۔ یہ قربانیاں دی ان اکابرین نے ختم نبوت کے لیے۔ بتانا آپ کو بھی یہ چاہتا ہوں، آپ کو ختم نبوت کے لیے جہاں بلایا جائے، جس وقت بلایا جائے، جس کام کے لیے، جس قربانی کے لیے مال مانگا جائے تو مال دے دیجئے، وقت مانگا جائے تو وقت دے دیجئے۔ جہاں پر ختم نبوت کی محفل ہو، کسی مسلک کی ہو، کوئی ہو، نبی کی ختم نبوت کے لیے تمہیں بلائے۔ مسلمان کو ہر وقت بیدار ہونا چاہیے تاکہ دنیا مرزیت کو سبق مل جائے کہ مسلمان نبی کی ختم نبوت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار اتنے ہو گئے، ڈاکٹروں نے سفر سے منع کر دیا، چلنے پھرنے سے منع کر دیا، بات کرنے سے منع کر دیا۔ بہاولپور کی عدالت کے اندر مرزائیوں نے اب جو ہے مقدمہ لڑا ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اب مسلمانوں نے کہا اس کے مقابلے کے اندر بیان کے لیے، دلیل دینے کے لیے، وکالت کرنے کے لیے کوئی ایسا جید عالم ہونا چاہیے جو مرزائیوں کے جو ہے ان کو دندان شکست جواب دے سکے۔ اب لوگوں نے کہا انور شاہ کشمیری کو بلا لیا جائے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملتی ہے حضرت بہاولپور کی عدالت کے اندر مرزائیوں نے مقدمہ کیا ہے، آپ آئیں ان کا جواب دیں۔ حضرت کشمیری بیمار تھے، لیکن جیسے نبی ختم نبوت کے بارے میں یہ سنا ہے، ہندوستان سے سفر کیا، بہاولپور پہنچے۔ اس وقت تو جدید سواریاں نہیں تھی، اس وقت اس بیماری کی حالت کے اندر لوگوں نے منع کیا، حضرت آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، آپ سفر نہ کریں۔ فرمایا چھوڑ دو مجھے، نبی کی ختم نبوت کے لیے مجھے بلایا گیا، کل قیامت اگر میں نہ گیا، کل قیامت کے دن محمد عربی کو کیا جواب دوں گا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میری ختم نبوت کا مقدمہ لڑا جا رہا تھا جو ہے بہاولپور کی عدالت کے اندر، تو جو ہے زندہ تھا، تیری سانس چل رہی تھی، کیوں نہ پہنچا؟ حضرت وہاں سے چلے ہیں، آ کر بہاولپور کی عدالت کے اندر مقدمہ لڑا ہے مرزائیوں کے خلاف۔ جج کو ایسے جو ہے دلائل کے ذریعے سے مجبور کر دیا، جج وہاں پر بیٹھ کر جو ہے ان کے حق کے اندر فیصلہ دینے کے اوپر جو ہے مجبور ہو گیا۔ اس نے حضرت کشمیری کے حق کے اندر فیصلہ دیا۔ یہی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ لوگوں اگر تم محمد عربی کی ختم نبوت کا کام نہ کر سکو، تم سے تو گلی کا کتا بھی بہتر ہے۔ اور کہا کرتے تھے جس نے چند گھڑیاں بھی محمد عربی کی ختم نبوت کے لیے کام کیا، میں کل قیامت کے دن اپنے نانا سے جنت لے کر کے دوں گا۔ تو آئیے میں آپ کو بھی دعوت، مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آ جائیے محمد عربی کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے وفادار بن جائیے، چوکیدار بن جائیے، اور دنیا مرزیت کو پیغام دے دیجئے کہ ہم انشاءاللہ تمہاری ہر چیز کا بائیکاٹ کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک مسلمان کا بچہ زندہ ہے، جب تک مسلمان کا ایک بچہ اس کے اندر سانس میں سانس چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم تمہیں جو ہے آرام کی نیند نہیں سونے دیں گے، تمہارا تعاقب کریں گے۔ تم 7 زمینوں کے نیچے چلے جاؤ، ہم وہاں پہنچیں گے، سمندر کی تہوں میں چلے جاؤ، ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ محمد عربی کی ختم نبوت کا دفاع قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔